بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کروں گا جو کہ ہمارے آلموسٹ 99% جو خاص کر اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیس کرتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو خاص کر والدین وہ کچھ نہیں کرنے دیتے جو ان کو پسند ہے۔ آپ بچپن سے لے رہے ہیں، بچپن میں بچہ جب باہر جاتا ہے تو سارے امی ابو اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ باہر نہ جانا، یہ نہ کھیلنا، یہ نہ کرنا۔ ہم تھوڑے سے زیادہ کانشیس ہیں، کیئرفل ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اور اگر یہی بات اسی کو میں آگے لے کر چلوں کہ جب بچہ ایک سٹیج کے اوپر پہنچتا ہے، ایک جگہ کے اوپر، یعنی وہ اپنی اسٹڈی کو پرسو کرتا ہے، جہاں پہ اس نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی آگے زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ اور آج کل کے ایرا میں جب پہلے تو یہ تھا کہ تھوڑا ایجوکیشن سسٹم اٹ واز اولڈ ون، جب اتنی زیادہ چوائس نہیں تھی بچوں کے پاس، ایک آرٹس ہوتا تھا، ایک سائنس ہوتا تھا۔ لیکن آج کل اگر آپ تمام ڈسپلن دیکھیں، آرٹس کے اندر بھی بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیلڈز آ گئی ہیں، اسی طرح سائنس کے اندر بھی بہت زیادہ فیلڈز ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اسپیشلی ہمارے اس ایریا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو جو اس کے اندر کوالٹی ہے، جو اس کو پسند ہے، اس کو اڈاپٹ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ اور دوسری جو بات ہے انفارچونیٹلی، ہمارا آج کل نوجوان اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کیونکہ دیر آر سو مینی فیلڈز یو کین گو، اس کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں نے آگے جا کر کرنا کیا ہے، کون سی فیلڈ چنی ہے۔ ہی از سو انڈیسائسو کہ میں کروں کیا۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے اس ایریا کی خاص کر بات کروں گا، یا اوور آل بھی دیکھ لیں کہ یہ جو فیلڈ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، یعنی کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے بچوں کی۔ They cannot pursue their passion۔ ان کو خود احساس نہیں ہے کہ میرے اندر کون سی کوالٹیز ہیں، نہ ان کے والدین کو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ فلانے کا بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے، اوکے میرے بیٹے اور میری بیٹی کو بھی ڈاکٹر بننا چاہیے۔ یا ایک روایات چلی آ رہی ہے کہ کسی گھر سے ایک بچہ انجینئر بن گیا ہے تو جتنے بھی فیملیز کے بچے ہوں گے وہ انجینئر بننا شروع کر دیں گے یا انجینئرنگ کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ نہ ان کی جو ایک بچے کی جو خاصیت ہے، مے بی وہ انجینئرنگ میں اچھا نہ ہو، اس کو نہ بایو پڑھنی ہو یا آرٹس میں اچھا ہو، کوئی اچھا آرٹسٹ بننا چاہ رہا ہو، کوئی اس کے اندر اور کوئی کوالٹی ہو، لیکن انفارچونیٹلی وہ بچہ بھی اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، کوئی ان کی فیملی کے اندر کوئی سکسیسفل ہے، اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے والدین بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ جا کر وہ رک جاتا ہے کیونکہ وہ پیشن نہیں تھا اس کا۔ پیشن کیا ہے؟ ایک یعنی آپ اگر اس کو سادہ لفظوں میں اگر بیان کرنا چاہیں تو کیا ہے پیشن؟ واٹ از پیشن؟ ایسا کام جس کو کرنے میں آپ کو مزہ آئے، جس سے آپ بور نہ ہوں، جس میں آپ کو فٹیگ نہ لگے۔ میرے پاس ایک بچی آئی، فرسٹ ایئر میں اس نے ایڈمیشن لے لیا، تو 2 ماہ کے بعد وہ میرے پاس آئی تو کہتی ہے کہ سر میں اپنا ڈسپلن چینج کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے میڈیکل میں بایو میں اپنا ایڈمیشن لیا، لیکن کیونکہ وہ نہیں پڑھ سکتی تھی، اس کا انٹرسٹ نہیں تھا، میں اس کو بٹھایا، میں اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا بتائیں کیا بات کیا ہے؟
ابھی 2 ماہ ہو گئے ہیں، باقی جو ڈسپلن ہے ان میں بھی کافی ساری ایجوکیشن شروع ہو چکی ہے، تو آپ ابھی آ کر کیوں آپ نے یہ ڈیسیژن لے لی؟ تو کہتی ہے سر میں نے شروع میں ہی اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ میں نہیں پڑھ سکی، یہ نہیں میں پڑھ سکتی، میرا شوق نہیں ہے، میرے کمپریہنشن نہیں ہے اس کی۔ لیکن کیا ہوا کہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر پڑھنا ہے تو بایو ہی پڑھنا ہے، ہم نے آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس بچی کو پھر دوبارہ 2 مہینے کے بعد اس کا ڈسپلن چینج کر کے کسی دوسرے ڈسپلن میں ڈال دیں، کتنا نقصان تھا۔ اور میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ آ گئی، اگر وہ 1 سال بعد 2 سال بعد جب وہ جا کر اپنے کسی کلاس میں یا کسی لیول کے اوپر جا کر وہ فیل ہو جاتی تو اس کو کتنا نقصان ہو جاتا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ میرا اپنا بیٹا he did his FSC by pursuing his engineering, got very good marks, but میں نے محسوس کیا کہ اس کے جو فزکس اور کیمسٹری کے مارکس تھے ایز کمپیئر ٹو میتھس وہ کم آتے تھے۔ جب اس کا ایف ایس سی کا رزلٹ آیا، آئی کالڈ ہم، اس کو میں نے بٹھایا، میں نے اس سے کہا کہ آپ آگے یہ انجینئرنگ کو ہی پرسو کرنا چاہیں گے، اسی کو آگے لے کر چلیں گے؟ تو لائک ادر اسٹوڈینٹس، گڈ اسٹوڈینٹس نے کہا جیسے بابا آپ کہتے ہیں میں ایسے ہی کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں یہ میں جو پہلی بات کی تھی کہ بچوں کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، انفارچونیٹلی۔ میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا آپ کی اسٹرینتھ آپ کا ایک سبجیکٹ ہے، میتھس ہے، تو why don't you exploit that؟ آپ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ instead to go for engineering, why don't you do something جس میں میتھ زیادہ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ میتھ آپ کو آتا ہے۔ سو اس نے میری بات سنی، میں نے اس کو کنونس کیا، اس کو بتایا دیکھیں آپ کے میٹرک میں 8 میں آپ کے میتھ میں اتنے مارکس تھے، میٹرک میں آپ کے اتنے مارکس ہیں، ایف ایس سی میں آپ کے میتھ کے آلموسٹ اس کے تمام اس میں بورڈ ایگزامز میں مور دین 95% مارکس کے میتھ ہیں۔ So I identified it that he is good in maths. So what I did کہ اس کو آگے میں نے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا اور اس نے ماشاءاللہ ابھی پی ایس کیا ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں، and he did very well. So this is one of the example I am telling you کہ بچوں کو کبھی فورس نہ کرے۔ اگر میں ایک اس طرح سوچتا کہ آگے جا کر میرے بیٹے نے انجینئر بننا ہے اور کیا پتا اگر آگے وہ کرتا تو وہ، کیونکہ اس کو he was not good in chemistry and physics، وہ پتہ نہیں پاس بھی ہوگا کہ نہ۔ therefore اپنے بچوں کو ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کی انٹرسٹ کی طرف نظر رکھیں اور پھر ان کو سجیسٹ کریں آپ ایز اے پیرنٹس کہ آپ اس چیز میں اچھے ہیں، آپ اس کو پرسو کریں۔ تو اٹ واز ویری لیٹ، اس نے ایف ایس سی میں جا کر اپنی انجینئرنگ، ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے ساتھ کی، ایون دین میں نے اس کا ڈسپلن چینج کروا دیا اس کو۔ سو پیرنٹس کی اوپر ذمہ داری ہے، دے مسٹ ڈو اٹ۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، آپ بچوں کو، آپ بچوں کے والدین کو یہ میں میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو فورس نہ کریں کہ وہ کس سائڈ پہ جائیں، کس جگہ پہ جائیں، کون سی فیلڈ میں جانا ہے، اور بچے بھی خود دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے والدین کو، بچوں کے والدین کو اتنی اویئرنیس اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ بچے کا انٹرسٹ کیا ہے۔ آپ اپنے والدین سے بات کریں، ان سے کہیں کہ میں انجینئرنگ میں جانا چاہ رہا ہوں، میں سائنس میں جانا چاہ رہا ہوں، میں آرٹس میں میری توجہ ہے، زیادہ انٹرسٹ ہے، میں نے وہ پرسو کرنا ہے۔ کسی دوسرے کو دیکھ کر کوئی ایک آدھا اگر کسی فیملی میں ڈاکٹر بن گیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پوری فیملی ڈاکٹر بن جائے گی۔ کوئی ایک اچھا انجینئر بن گیا اس کا مطلب نہیں ہے کہ پورا خاندان جو ہے وہ انجینئرنگ کی طرف جانا شروع کر دے۔ اسی طرح میں ایک جنرلائز بات کرتا ہوں کہ جب آپ ایک کسی پروفیشن کے اوپر، یہ تو میں اسٹوڈنٹ سے بات کی،
بات کر رہا تھا، میں پروفیشنل کی بات کرتا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، ایون ایک میڈیکل کا بچہ جو ہے وہ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر بن گیا، بٹ ہی ڈزنٹ لائک اٹ، وہ روٹین فالو نہیں کر سکتا، تو کیا وہ اس کو جسٹیفائی کر سکے گا اپنے پروفیشن کو؟ ایک ڈاکٹر بن گیا، وہ ایک امپلائی ہو گیا کہیں پہ، if he is not interested in his profession he cannot justify it, he cannot do justice with that profession. so even جو پروفیشنلز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے، ہم کس طرح اس کو پرسو کر سکتے ہیں. دوسرا، اگر آپ نے ایک پیشن، ایک جو شوق ہے آپ کا، اس کو اگر آپ نے پرسو کرنا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. ویئر کہ آپ اگر کوئی دوسرا زبردستی سے کسی کے کہنے کے اوپر، کسی کو دیکھ کر اگر آپ نے اڈاپٹ کیا ہے تو اس کو پرسو کرنا، اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے. تو آج کی اس ڈسکشن کا لب لباب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو فورس نہ کریں والدین کہ ان کو آگے فیوچر میں جا کر کیا بننا ہے. جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ایک آرگنائزیشن بنانی چاہیے، اسکول کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ایک ایسا میکنزم بنانا چاہیے کہ جہاں پہ ہم بچوں کو یہ سکھا سکیں، بتا سکیں کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں اچھے، آپ انجینئر بن سکتے ہیں، آپ آرٹس کے اندر جا سکتے ہیں. لیکن آج کل یہ ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. تو میں اس ٹاک کے ذریعے بچوں کو اور والدین کو اور خاص کر ٹیچرز کو یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی سی تگ و دو سے، ایک تھوڑی سی کوشش سے بچوں کا مستقبل جو کہ وہ اتنی زیادہ خرچ کر کے، محنت کر کے جب ایک جگہ پہ پہنچے کہتے ہیں یہ تو میرے ذہن کے مطابق نہیں تھا، تو ان کی مدد کریں، خدا ان کی مدد کریں، آئیں آگے، ان کو سمجھائیں کہ آپ کی پرسنالٹی کی کیا ٹریٹس کیا ہیں، آپ کی خصوصیت کیا ہے، آپ کیا اچھا بن سکتے ہیں. اور وہی بات ان کے والدین کو بلا کر سمجھائیں کہ آپ کے بچے کے اندر یہ خصوصیت ہے، یہ کوالٹی ہے، آپ اس کو زبردستی اس چیز میں نہ ڈالیں. وہ جو ٹیچرز ہیں ان کو چاہیے کہ والدین کو بلا کر بچوں کو ان کے سامنے بٹھا کر ان کے ساتھ ڈسکس کریں، ان کو بتائیں کہ ان کو فورس مت کریں. اگر آپ فورس کریں گے تو کل یہ بچہ کہیں کا نہیں رہے گا. اسی طرح جو پروفیشنل بن جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کو ایک کسی لیول پہ، مے بی کسی انسٹیٹیوشن لیول پہ، آرگنائزیشن لیول پہ اس کو انٹروڈیوس کریں. بہت ضروری ہو گیا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ پہلے کیونکہ کم تھے، چوائسز کم تھیں، پروفیشنز کم تھے، تو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اب بہت زیادہ فیلڈز آ گئی ہیں، بڑا مشکل ہو گیا ہے بچوں کو ڈیسائیڈ کرنا، والدین کو ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم اپنے بچے کو کہاں بھیجیں. تو گورنمنٹ لیول پہ بھی اس چیز کو آگے آنا پڑے گا اور ہمارے بچوں کو بریف کرنا پڑے گا. بہت شکریہ.